آئیے صدیق اکبر کے دور میں اسی طرح کا ایک معاملہ ہوا. ایک شخص ملک شام سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچا اور اس نیت سے پہنچا کہ خلیفۃ المسلمین ہیں، مسلمانوں کے حاکم ہیں، ان سے کوئی مالی مدد مل جائے گی. آیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اور کہا کہ میں کاروبار کرتا تھا اور مجھے کاروبار میں کچھ نقصان ہو گیا ہے. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا یہ نقصان آپ کے ذریعے پورا ہو جائے، کچھ مالی مدد آپ سے مجھے مل جائے تو میں اپنی گزر بسر کر لوں گا. 300 دینار یا درہم اس کو چاہیے تھے، لیکن مسلمانوں کا حاکم خلیفۃ المسلمین، مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو اپنے گھر لے گئے اور کہا کہ بھائی تم آئے، تمہارا شکریہ، لیکن اگر مالی حیثیت اس وقت پوچھتے ہو تو تمہارے حاکم وقت کی مالی حیثیت اس وقت یہ ہے کہ میں نے کئی دنوں سے کچھ بھی نہیں کھایا اور فقط چند کھجوروں اور پانی پر میرا گزارا ہو رہا ہے، لہٰذا میں تو تمہاری کوئی خدمت نہیں کر سکتا، لیکن تم ایسا کرو عثمان غنی کے پاس چلے جاؤ، عثمان غنی کے پاس چلے جاؤ، ان کی بارگاہ میں جا کر یہ درخواست کرنا تمہارا کام ہو جائے گا. وہ شخص جو ملک شام سے پیدل آیا تھا، مالی حالت جس کی درست نہیں تھی، وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ کیسے مسلمانوں کے حاکم ہیں، میری مدد نہیں کی اور مجھے بھیج رہے ہیں عثمان غنی کے پاس، وہ کیا مدد کریں گے میری. جب اس کے ذہن میں یہ بات آئی تو اس نے کہا کہ حضور ایک بات کی اجازت دے دیجئے، میں جا کر ان سے یہ کہوں کہ مجھے صدیق اکبر نے بھیجا ہے، مسلمانوں کے خلیفہ نے بھیجا ہے. تو صدیق اکبر نے کہا کہ تمہیں ان کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ مجھے صدیق اکبر نے بھیجا، تم جاؤ. ٹھیک ہے. عثمان غنی کے پاس گیا، دروازے کے پاس پہنچا، ابھی دستک دینا ہی چاہتا تھا کہ آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، ہاتھ روک لیا اس نے. وہ آواز کیا تھی؟ اب یہاں پر روایتوں کے مضامین کچھ مختلف. ایک روایت یہ ہے کہ آپ اپنی خادمہ کو، اپنی لونڈی کو ڈانٹ رہے تھے کہ تم نے رات گئے تک یہ دیے کو جلتا چھوڑ دیا اور تیل ضائع ہو گیا، حالانکہ ضرورت نہیں تھی. ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے تھے کہ تم نے یہ کیا دودھ میں شہد ڈال کر پینا شروع کر دیا ہے، اتنا خرچہ بڑھا لیا ہے. یہ دونوں. اب یہ شخص جو آیا تھا صدیق اکبر کا بھیجا ہوا، وہ ہاتھ اس نے روک لیا اور ایک لمحے کے لیے سوچنے لگا کہ یہ کیسے شخص ہیں. انسان مال کماتا ہے تو کس کے لیے؟ گھر والوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، اہل خانہ کے لیے. ابھی اپنے بچوں پر غصہ ہو رہے ہیں کہ تم جو ہے دودھ میں شہد ملا کر پیتے ہو، خرچہ تم نے بڑھا لیا ہے، تو یہ مجھے کہاں سے دیں گے. اب یہ بات اس کے ذہن میں آ گئی، لیکن پھر بھی اس نے ہمت کر کے دروازے کو کھٹکھٹایا. دروازہ اندر سے کھلا. عثمان غنی نے اس سے کہا، سلام کلام ہوا. عثمان غنی سمجھ گئے مسلمان ہے، اس کو اندر لے گئے، بٹھایا. کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کس مقصد کے لیے آئے ہو اور کس نے بھیجا. یہ چاروں سوالوں میں سے کوئی بھی سوال عثمان غنی نے اس شخص سے نہیں کیا، کوئی سوال نہیں کیا. تھوڑی دیر ہوئی تو اس شخص کے لیے، اس مہمان کے لیے دودھ میں شہد ملا ہوا پیش کیا گیا. اس شخص نے دودھ پیا، اس میں شہد موجود تھا. اب جب یہ دودھ پیا شہد والا، اس کے ذہن میں یہ بات آئی، یار یہ کیا معاملہ ہے، بچوں کو تو ڈانٹ رہے تھے کہ دودھ میں شہد ملا کر پیتے ہو، خرچہ بڑھا لیا، اور مجھے دودھ میں شہد ملا کر پلا رہے ہیں. کہتے ہیں تھوڑی دیر ہوئی تو مجھے کھجور کا حلوہ پیش کر دیا، کھجور کا حلوہ میں نے کھایا. یہ دونوں باتیں ہوئی، اس شخص سے رہا نہ گیا کہ یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ، کہ وہی چیز
جو اپنے اہل خانہ کے لیے جس پر ناراض ہو رہے ہیں وہی مجھے پیش کر رہے ہیں, کھجور کا حلوہ بھی پیش کر رہے ہیں, اور یہ بھی نہیں پوچھ رہے ہیں میں کون ہوں, کہاں سے آیا, کس مقصد کے لیے آیا, کس نے بھیجا. چاروں سوالوں میں سے کوئی سوال نہیں. ہمارے یہاں تو مہمان آتا ہے تو ہم نے کرائٹیریا بنائے ہوئے نا, کرائٹیریا بنائے ہوئے. ہاں, اگر بے وقت آ جائے تو ہمارا موڈ پہلے ہی خراب ہو جاتا ہے کہ یار یہ اس وقت کیسے آ گیا. پہلا اس کوشچن مارک ہمارے چہرے پر آ جاتا ہے. دوسرا کیا ہوتا ہے کہ ہم نے کیٹیگریز بنائی ہیں. ہاں, فلاں آئے گا تو ہم نے اس کو جو ہے پانی میں, ٹھنڈے پانی میں ٹینک ڈال کر چلا دینا ہے. اچھا, فلاں آئے گا تو ہم نے اس کو روح افزا پلانا ہے. اچھا, یہ اگر آئے گا تو ہم نے کیا کرنا ہے, اس کو کولڈ ڈرنک پلانی ہے. اور فلاں آئے گا تو ہم نے اس کو جو ہے پارٹی, ٹی پارٹی کرنی ہے اس کی. ہاں, چپس وغیرہ اور بسکٹس وغیرہ اس کو چائے کے ساتھ پیش کرنے. اور فلاں آئے گا تو اس کو کھانا بھی کھلانا پڑے گا. اور فلاں تو ایسا ہے کہ اس کو رکنے کا بھی کہنا پڑے گا, رکنا پڑے گا. ہم نے کرائٹیریا بنائے ہوئے. عثمان غنی نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا, بلکہ کون ہو, کہاں سے آئے ہو, کس نے بھیجا اور کیوں آئے ہو, یہ چاروں سوالات میں سے کوئی بھی WHO کا سوال نہیں کیا آپ نے اس کو, بلکہ اس کی پہلے مہمانداری کی اور پھر کہا کہ شخص تو آیا ہے تو کس مقصد کے لیے آیا ہے. ابھی بھی یہ نہیں پوچھا کہ تمہیں کس نے بھیجا ہے, کس مقصد کے لیے آیا ہے. تو شخص نے کہا کہ میں آیا اس لیے ہوں کہ میں ملک شام میں رہتا تھا, کاروبار کرتا تھا, میرا فلاں طریقے سے نقصان ہو گیا ہے. اب مالی کیفیت یہ ہے کہ میرے گھر پر فاقوں کا معاملہ ہے, فاقوں کی نوبت آ گئی, میں آپ سے کچھ مالی مدد چاہتا ہوں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بیٹھو. اپنے غلام سے کچھ کہا اور تھوڑی دیر ہوئی تو آپ کا غلام آیا اور کیا کہا اس نے, اونٹ لے کر آیا جو کہ سامان سے, غلے سے اور دیگر چیزوں سے لدا ہوا تھا. ساتھ میں ایک اشرفیوں کی تھیلی تھی. اس شخص کو تو 300 دینار یا درہم کی ضرورت تھی, آپ نے اس کو 600 درہم دیے. کہا یہ 600 درہم ہے اور یہ اونٹ ہے جس میں ساز و سامان ہے, اس کو لے جا, انشاءاللہ الرحمن تیرا گزارا اچھا ہو جائے گا. اس شخص نے کہا کہ حضور ایک مسئلہ ہے. کہا کیا؟ میں یہ اونٹ لے کر جاؤں گا ملک شام, اس میں جو سامان ہے اس کو اتاروں گا, پھر دوبارہ یہ اونٹ لے کر آؤں آپ کو واپس کرنے کے لیے. عثمان غنی نے کہا کہ تجھے کس نے کہا ہے کہ تجھے اس کو واپس کرنا ہے؟ واپس کرنے کا کہا کس نے ہے تجھے؟ یہ اونٹ بھی تیرا, اس پر جو سامان ہے وہ بھی تیرا, اور یہ اشرفیاں بھی تیری. کس نے بھیجا تھا؟ صدیق اکبر نے. جس سے ہماری بنتی نہ ہو اس کو کسی کے پاس بھیجتے نہیں بھیجتے نا. تو تعلقات کیا تھے؟ رحماء بینہم. مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک, شیئر اینڈ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں.